السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں عبداللہ بن زبیر۔ ہم قرآن مجید کے احکامات کو انتہائی اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی آج انشاءاللہ 24ویں کڑی ہے۔ یہ 24ویں پارے کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن احکامات سے نوازا ہے۔ اس میں 3 حصے ہیں۔ سورہ زمر کا بقیہ حصہ اس میں موجود ہے، سورہ مومن ہے، اور سورہ حامیم سجدہ اس کا ابتدائی حصہ اس میں موجود ہے۔ سورہ زمر کے بقیہ حصے میں مختصر باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک اور خالق ہیں۔ آسمان و زمین کی کائنات کی خالقیت صرف اور صرف اللہ اور اس توانازات کو سجتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، تمام انسانوں کے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وسعت کا بیان کیا کہ کوئی مانے یا نہ مانے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی پیدا کردہ کائنات سے فوائد سمیٹ سکتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جہنمیوں اور جنتیوں کے جہنم و جنت میں داخل ہونے کی کیفیت کا بیان ذکر کیا گیا۔ اور اسی طرح سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں کا ذکر کیا۔ مومن کا بیان ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندے نے جب اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اقربا سے کہا کہ آپ ایک ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو فرعون نے، اس کے درباریوں نے اسے ڈرایا، موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرایا، اور کہا کہ اس کا انجام تو بہت برا ہوگا، آپ بھی اس انجام کے لیے تیار رہیں، لیکن وہ خوف زدہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اس صورت میں فرعون کے کبر و غرور کا ذکر بھی ہے کہ اس کا کبر و غرور کیسا ہے، اور اس نے اللہ کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے حامان کو ایک محل کی تعمیر کا حکم دیا تھا، اور اس کا ذکر بھی ہے۔ اللہ سے اعراض کرنے والوں کے لیے ٹھکانے کا ذکر ہے کہ سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہ سے دور ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی خالقیت، اپنی خالقیت کا نمونہ پیش کیا کہ انسان کو پیدا کیا گیا مٹی سے، نطفے سے، پھر وہ مضغہ بنا، پھر عظام بنا، پھر جیسے بھی وہ پورا مرحلہ ہے اس میں پھر بوڑھا ہوا، پھر اس کو موت آئے گی۔ اسی طرح پھر سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے مختصر باتیں، آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر، جو توحید کا ذکر پہلے آ رہا ہے، اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں بنائیں، اور آسمان اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں بنایا، تو کائنات کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی۔ اسی طرح جو کافر شرارت کرتے تھے اور مختلف شرارتوں میں ملوث تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تو وہ شور شرابہ کرتے تھے تاکہ لوگ اس قرآن مجید کی آواز نہ سن سکیں۔ جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی تھی، وہ اہل عرب تھے، زبان کو سمجھتے تھے، اس لیے شور کرتے تھے کہ اگر کسی نے یہ الہامی کلام سن لیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ بتوں کی عبادت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ اسی طرح پھر اس میں داعی کا ذکر بھی آیا ہے کہ داعی کا اسلوب کیسا ہونا چاہیے، کہ وہ لوگوں کو دین کی بات کیسے کرے کہ لوگ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس کا اسلوب، اس کی حکمت کا ذکر بھی ہے کہ وہ پیغمبروں کے طریق پہ چلے، اور پیغمبروں کے طریقے سے آہستگی کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، بہتر انداز میں دین کی دعوت دے، تاکہ لوگ اس کو اعمال میں ڈھالیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے جنت کے حقدار ٹھہریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔